بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ سے کہا کہ اس لوہار کا کیا کیا جائے۔ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا، جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا، اس کو تب احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا اور بزرگ کی اس بات نے اس کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس نے اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتا ہوا مسجد کی طرف دوڑا۔ خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی، مگر اس مسجد کا امام لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ لوہار کے ماضی سے واقف تھا۔ وہ دل میں سوچتا تھا کہ مشہور زمانہ شیطان جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ اچانک فرشتہ کیسے بن گیا۔ دال میں کچھ تو کالا ہے، اس کے یوں اچانک نمازی اور پرہیزگار بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے، یا پھر اس کا کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ لوہار کا کاروبار پہلے سے کم ہونے لگا، مگر اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلتی تھیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ لوہار کو تو کسی چیز کا ہوش ہی نہیں، وہ اپنی نظر اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے تو اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کا اسے تھوڑا سا معاوضہ ملتا، مگر وہ خدا کا شکر ادا کر کے گھر چلا جاتا۔ اس کے ایک قریبی دوست نے اسے کہا کہ جب سے تم نے توبہ کی ہے تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار اپنے دوست کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں سے مزدوری نہیں مل رہی تھی۔ دوسرے دن بھی یہی حالات رہے، حتیٰ کہ کئی دن تک مزدوری نہیں ملی۔ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا رہا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھا پاتا اور کئی راتیں وہ بغیر کھائے پیے سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام اپنے گدھے پر سوار ہو کر لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے کہا، خدا نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی، ورنہ تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو گدھے سے اتارا اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا رہا کہ مجھے کندھے سے اتارو، مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوہار اسے اپنی دکان میں لے آیا اور لوہے کی تختے پر لیٹایا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا، بے فکر ہو جاؤ، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں تجھے یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے آیا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈنگا لوہا لے کر آتے ہیں۔ کوئی گاہک مجھے کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا ہے خنجر بنا کے دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں، اپنا ہتھوڑا بھی آگ پر گرم کرتا ہوں۔ بے ڈنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لے آنے کے لیے ہتھوڑے سے ضربیں لگاتا ہوں۔ جو بے ڈنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضربیں برداشت کر لیتا ہے تو اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضربیں برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے خدا کی راہ میں ہیں یہ تکلیفیں منظور۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ آزمائش کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سیکھوں۔ شاید اسی طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس شکل میں مجھے خدا ڈالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہ دعا ہے، خدا مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں تجھے غلط سمجھ رہا تھا۔ خدا کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں خدا ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ خدا اس آزمائش میں نہ ڈالے
جس میں پورا اترنے کی طاقت نہ ہو۔